امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کے دعوے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران کے شہر گوروک اور جزیرہ قشم میں تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ہمارا ایکشن دفاعی نوعیت کا تھا۔ حملے ایران کے اشتعال انگیز کارروائیوں کے جواب میں کیے گئے۔ بین الاقوامی پانیوں میں ایک ایرانی ڈرون بھی تباہ کیا۔ ایرانی ڈرون آبی راستوں سے گزرنے والے جہازوں کے لیے واضح خطرہ ہیں۔ ایرانی فضائی دفاعی نظام اور کنٹرول اسٹیشن کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب ترجمان پاسداران انقلاب کا امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا جزیرہ سرک پر امریکی فضائی اڈے پر حملہ کیا۔ اڈا ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں میں استعمال ہوا تھا۔ کویت پر میزائل اور ڈرون حملے، ملک بھر میں سائرن بج گئے۔ کویتی فوج کے مطابق فضائی دفاعی نظام نے دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا۔ دھماکوں کی آوازیں میزائلوں اور ڈرونز کو تباہ کرنے سے پیدا ہوئیں۔ کویتی میڈیا کے مطابق یہ معلوم نہیں ہو سکا میزائل اور ڈرونز حملے کس نے کیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور یو ٹرن، ایران کو تبدیل شدہ سخت تجاویز بھجوا دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق ٹرمپ نے ایران کے معاملے پر سخت موقف اختیار کر لیا۔ امریکی تجاویز پر تاخیر سے جواب دینے پر ٹرمپ سخت ناراض ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر جلد فیصلے کے بعد ذہن تبدیل کر لیا۔ نئی تجاویز کا مقصد ایران پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ معاہدہ جلد سے جلد طے پا سکے۔ مجوزہ فریم ورک کے تحت امریکہ اور اسرائیل اپنی فوجی کارروائیاں ختم کریں گے۔ ایران اپنے ہرمز پر عائد پابندیاں ہٹائے گا۔ ایران کے جوہری پروگرام جیسے اہم معاملات پر بعد میں مذاکرات ہوں گے۔ ایران معاہدہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ کہا ایران کے ساتھ ڈیل بہتر اور مضبوط معاہدہ ثابت ہو سکتی ہے۔ سیاسی مخالفین کی مسلسل تنقید مذاکراتی عمل کو متاثر کر رہی ہے۔ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکن رہنما غیر ضروری طور پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس طرح کی سیاست کام کو مشکل بنا رہی ہے۔ معاملہ آخرکار بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے مجوزہ معاہدے سے متعلق CNN کی رپورٹنگ کو غلط قرار دے دیا۔ کہا CNN نے معمول کے مطابق فیک نیوز پھیلائی اور غلط خبر دی۔ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام پر نہایت مضبوط اور تفصیلی شقیں شامل ہیں۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ جوہری معاملات اس معاہدے کا مرکزی حصہ ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا اسٹیو وٹکوف کے براہ راست پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ واضح نتیجے تک رائے نہیں دی جا سکتی۔ اس مرحلے پر جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ قیاس آرائیوں پر مبنی ہے۔ ایسی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے۔ امریکہ سے مذاکرات کے حوالے سے تجربہ کبھی بھی اچھا نہیں رہا۔ ایک مرحلے پر معاہدہ طے پانے کے باوجود بعد میں امریکہ اس سے الگ ہو گیا۔ ٹھوس نتائج کے بغیر امریکہ سے ڈیل نہیں ہوگی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے پھر واضح کر دیا۔ کہا دشمن کے وعدوں اور بیانات پر کوئی اعتبار نہیں۔ ایران صرف عملی اور ٹھوس نتائج کو اہمیت دیتا ہے۔ ایرانی عوام کے حقوق محفوظ کرنے تک کسی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ دشمن ملکی اتحاد کو کمزور کر کے انتشار پھیلانا چاہتا ہے۔ دشمن شکست کا بدلہ معاشی دباؤ اور میڈیا مہم کے ذریعے لینا چاہتا ہے۔ اس وقت تاریخ ساز جنگ میں دشمن کو پسپا کر رہے ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملے میں 12 افراد شہید، 35 زخمی ہو گئے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں میں 36 سے زائد حملے کیے۔ سور ضلع کے قصبے العباسیہ پر صہیونی حملے میں 4 افراد جان سے گئے۔ حی العرب محلے پر 6 حملوں میں 8 افراد جاں بحق ہوئے۔ حی العرب میں متعدد رہائشی مکانات بھی مکمل تباہ ہو گئے۔ سور ضلع کے ہرام ہسپتال کے قریب اسرائیلی فوج کے حملوں میں ڈاکٹر سمیت نرسنگ عملے کے 13 ارکان زخمی ہوئے۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی قبضے پر دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لبنان کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ فرانس نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا لبنان میں فوجی کارروائیوں اور بڑھتے ہوئے قبضے کا کوئی جواز نہیں۔
मिस्री वज़ीर ख़ारजा का लेबनानी वज़ीर आज़म से राबिता, यकजहती का इजहार। कहा इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से मुकम्मल इनखला करना चाहिए। लेबनान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी समझा जाए। लेबनान में सिर्फ फौज और हुकूमत को असलहा रखने का हक होना चाहिए। बरतानिया की वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइली फौज की जनूबी लेबनान में पेशकदमी तशवीशनाक है। तमाम फ़रीक़ैन जंगबंदी की तरफ लौटें। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा बराए खारिजा अमूर काजर कलास की दफ्तर खारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारिजा इसहाक डार ने काजर कलास के इस्तकबाल किया। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काजर कलास नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेंगी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। काजर कलास सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर GB ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो आज जिला शगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के स्कर्दू, चिलास, गजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। PTI के खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इजलास में सूबाई काबीना अरकान समेत 52 अरकान शरीक हुए। 40 अरकान गैर हाजिर रहे। पेशावर से मुंतखब अरकान भी बायकॉट करने वालों में शामिल थे। 4 अरकान सूबाई असम्बली मुल्क से बाहर होने पर शिरकत न कर सके। सुहेल अफरीदी का इजहार बरहमी 40 के करीब अरकान की अदम शिरकत से फॉरवर्ड ब्लॉक की अफवाहें। सूबाई हुकूमत को बजट की मंजूरी में मुश्किलात दरपेश। इख्तलाफात के खात्मे के लिए साबिक स्पीकर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। दो 2026-27 के विफाकी बजट में GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखने की तजवीज़। अगले माली साल के दौरान महंगाई की शरह 8.2% रहने का इम्कान। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास। बजट के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की सिफारिशात पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को होगा। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल आइंदा बजट के तरक्याती फंड्स और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी देगी। मजमूई कौमी तरक्याती हजम 40 खरब से 45 खरब रुपए के दरमियान रहने का इम्कान। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्रामों का हजम तकरीबन 30 खरब रुपए रहने का इम्कान। पंजाब का आइंदा माली साल का 60 खरब रुपए हुजूम का बजट तैयार। जून के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की तजावीज़ बजट का हिस्सा बनने की तवक्को। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1450 से 1600 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम, सेहत, सड़कों और ज़राअत के मंसूबे पंजाब बजट की तरजीहात में शामिल। पंजाब हुकूमत का नए टैक्स ना लगाने पर गौर। टैक्स नेट बढ़ाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पंजाब को NFC अवार्ड के तहत 4.5 खरब रुपए से ज़ायद मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान पंजाब असम्बली में बजट पेश करेंगे।